نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی فہرست بنا رہے تھے. یہ اسم کا ہی ٹاپک ہے. ظاہر سی بات ہے مرفوعات یعنی حالت رفع میں ہونے والے تمام وہ اسما، ان کی وجوہات تو آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے کہ دو ہی ایسی کیفیت ہیں، دو ہی ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر کوئی اسم حالت جر میں جاتا ہے یعنی مجرور ہوتا ہے، تو ان دونوں کو کلیکٹیولی مجرورات کہا گیا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا کہ کوئی بھی اسم چار ایسی سچویشنز بنتی ہیں جہاں پر وہ حالت رفع میں جاتا ہے، اور وہ مرفوعات کے باب میں پڑھ لیا آپ نے. اور پھر اس کے بعد یہ منصوبات کی فہرست بھی بنانا اسٹارٹ کر دی تھی، تو آج انشاءاللہ اسے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو آگے پڑھا جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے، منصوبات یعنی وہ سچویشنز یا وہ کیفیات جہاں پر یا وہ ریزنز، وجوہات جہاں پر کوئی اس حالت نصب میں جاتا ہے، تو ان سب کو جب ہم کلیکٹیولی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو ہیڈنگ دے دیتے ہیں منصوبات. تو اس میں نمبر 1 آپ کے سامنے آیا تھا، بلکہ یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ یہ سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے. آپ نے دیکھا یہاں انا کا اسم، ان چیزوں کو ریکال کر لیں صرف. دوسرا ماں کی خبر، یہ چیزیں آپ نے کافی پہلے پڑھی ہوئی ہیں. انا کے بارے میں، ماں کے بارے میں، لا نفی جنس کے بارے میں، منادہ مضاف کے بارے میں، یہ سب آپ کے پیچھے کے لیکچرز ہیں. آپ اگر کہیں پر کوئی پرابلم آئے تو آپ ان پلے لسٹ میں جائیے اور وہاں پر پھر آپ ٹاپک وائز لیکچر سلیکٹ کر لیجیے اور اس کو دیکھ لیجیے تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اگر یہاں پر دوبارہ سے ہی انا ماں اور لائن آف جنس یا منادہ مضاف بتایا جائے گا، ظاہر سی بات ہے وقت جائے گا. تو یہ چار آپ نے شروع کے دیکھے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ہم لوگ اب یہاں سے مفعول کا ذکر کریں گے. یعنی کوئی بھی اسم جب مفعول بنتا ہے، یعنی کسی بھی اسم کو جب مفعول کا اسٹیٹس دیتے ہیں، مفعول کی جگہ پر لاتے ہیں، یعنی آبجیکٹ ہوتا ہے وہ، تو پھر اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یا مفعول کس کس طرح سے آتا ہے، اور مفعول کو کس حالت میں رکھا جاتا ہے. تو اسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم لوگ اب تک صرف ایک مفعول کے بارے میں جانتے تھے، اور وہ یہی تھا کہ جس پر فعل واقع ہوتا تھا. یعنی مفعول کا ہمارے سامنے جو ذکر آتا تھا تو یہی ہوتا تھا کہ مفعول جس پر فعل واقع ہوتا، یعنی کام کا اثر جو قبول کرے. جیسے یہاں پر اگزامپل دیا تھا ضرب زید حامدا، تو مارنے کا جو عمل ہے وہ حامد کے اوپر ہو رہا ہے، لہذا حامد مفعول ہے. اب یہاں پر سے آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک آپ صرف ایک مفعول کے بارے میں جانتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. مفعول کی ٹوٹل جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 5. تو اسی لیے انہیں کہا گیا ہے مفاعیل خمسہ، یعنی 5 قسم کے مفعول. ٹھیک، تو پہلے نمبر پہ ان کے نام بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں. جیسے اصل میں یہ 5th کا پارٹ 1 2 ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہم لوگ منصوبات کی فہرست بنا رہے ہیں اس لیے ان کو ہم نے سب ہیڈنگ میں نہیں رکھا ہے، بلکہ مین وہ رکھ رہے ہیں. مفعول بھی نمبر 1، پھر مفعول مطلق نمبر 2. مفعول بھی وہی مفعول ہے
جو ہم لوگ یوز کرتے چلے آ رہے تھے، نیا نہیں تھا۔ مفعول مطلق آپ کو نیا ملا، یہ ایک ایسا مصدر ہے جو فعل کی کیا بتاتا ہے، تاکید کے لیے، کیفیت کے لیے یا تعداد کے لیے آتا ہے، یعنی ایک منصوب اسم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اگزامپل کے طور پہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے ضربتہ، جیسے ضربہ کا ہی اگزامپل کو کنٹینیو کریں، ضربتہ ضربن، کہ واقعی مارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بتایا ضربن اسم ایک لے کر آئے، تو اس سے کام کہ یقینی طور پر ہونے کا مفہوم آ گیا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی کو ہلکا سا ٹچ کر دیا تو وہ مارنے کے اس میں نہیں آتا دائرے میں، مارنے کا مطلب ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر اس کی پٹائی ہونا، تو یہ آگے ضربن، یعنی ضربا، ضربا، جو روٹ لیٹرز ہیں انہی سے ایک منصوب اسم بنا دیا ضربن۔ اسی طرح ضربن شدیدن، شدیدن یعنی کیفیت بتا دی گئی۔ اسی طرح آپ یہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اذکر اللہ ذکر، یعنی ظاہر سی بات ہے اللہ کا ذکر کرو، اس میں کیا کہا گیا ہے، کثرت کے ساتھ۔ تو یہ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے آیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں مفعول لہو کیا ہے۔ مفعول لہو میں یہ بتایا جاتا ہے، یہ دو پیچھے کے پوائنٹس آپ کو کلیئر ہو گئے، اس میں مفعول مطلق بھی آ گیا اور مفعول بھی ہو گیا۔ اب چلیے دیکھتے ہیں مفعول لہو کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا منصوب اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کا کیا بتاتا ہے، سبب یا وجہ بتاتا ہے، اس کو دھیان میں رکھنا ہے۔ کیا بتاتا ہے یہ، فعل کے واقع ہونے کا سبب، سبب یا وجہ، سبب یا وجہ مینس ریزن، یہ کسی بھی فعل کے واقع ہونے کا سبب یا ریزن یا وجہ بتاتا ہے۔ جیسے پیچھے سے کنٹینیو کرتے ہیں، ضربہ ہی فعل چل رہا تھا، تو ضرب تو میں نے مارا، کسے مارا، اسے مارا، ضرب تو میں نے اسے مارا، تأدیباً، تأدیباً کا مطلب ہوتا ہے ادب سکھانے کے لیے، تو کسی کو ڈانٹا، کسی کو مارا، تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ اسے آداب سکھائے گئے، نہیں مان رہا تھا یہ، تو اس کو تھوڑا سختی کی گئی، تأدیباً ادب سکھانے کے لیے۔ تو یہ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا۔ تو اب یہاں پر یہ جو ادب سکھانے کے لیے، یہ کیا ہے، یہ اصل میں تادیباً، اور یہ اس کا ریزن، یہ اس کی وجہ ہے۔ تو صرف آپ کو اب یہاں پر تمام ایگزامپلس تو نہیں آ سکتی ایک ہی دفعہ، صرف کیا پتہ چل رہا ہے یہاں پر سے لسٹ مکمل کی جا رہی ہے کہ مفعول بھی کچھ ہوتا ہے، مفعول مطلق بھی کچھ ہے، مفعول لہو بھی کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کو گرامر میں یعنی قرآن کا ٹیکسٹ سامنے آئے گا تو وہاں پر آپ کو پہچان کرائی جائے گی کہ دیکھیے یہ کون سا مفعول ہے، ظاہر سی بات ہے ہیلپ کی جائے گی، ترجمہ بتایا جائے گا، اور پھر یہ مفاعیل خمسہ ذہن میں لانے ہوں گے۔ مفاعیل خمسہ ایٹ اے ٹائم، پانچوں کے پانچوں ایک ایک ریزن، ایٹ لیسٹ ایک ایک ایگزامپل سب کی ہونی چاہیے۔ تو مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، یہ تین آپ کے مکمل ہوئے، اور تیسرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر ریزن بتاتے ہیں، سبب یا وجہ بیان کرتے ہیں، اور اس کا ایک نام اور بھی ہوتا ہے جو آپ کو یاد رہ جائے تو اور اچھی بات ہے۔ دوسرا نام اس کو یہ بھی کہتے ہیں مفعول لی اجلہ، کیا بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام جو ہے مفعول لی اجلہ۔ یہ سب کانسیپچول چیزیں ہیں، جب طرح طرح کے مفعول استعمال کیے گئے تو پھر بعد میں ان کو کمپائل کر لیا گیا اور ان کے فنکشن بتا دیے گئے، تو یہ اس کا دوسرا نام، ٹھیک۔
یہ بھی ظاہر سی بات ہے کیا ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، مصدر مینس کام کا نام. تو یہ آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا. جیسے اس میں ایک ایگزامپل اور لے لیجیے، ضربتہ تقریباً تو کہی ہی آپ کے سامنے، ایک ایگزامپل اور لے کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ولا. اب لا جب بھی آئے تو اب الرٹ ہو جانا ہے، کیونکہ لا آپ نے کئی لا پڑھے. ولا تقتلوا، اب یہ تقتلوا اصل میں کیا تھا، تقتلونا، لیکن تقتلونا پھر اس کے پہلے لا آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بن گیا تقتلوا. ولا تقتلوا، اور مت قتل کرو، یعنی یہ تقتلونا حاصل کا، اور ظاہر سی بات ہے پلورل صیغہ ہے مذکر کا. تو ولا تقتلوا، اور تم سب مت قتل کرو. کسے مت قتل کرو، اولادکم، اولادکم. اب اولادا، اولادا یہ بھی مفعول ہے، لیکن یہ مفعول کون سا ہے، مفعول بھی. کیوں مفعول بھی ہے، کیونکہ اس پر فعل کے واقع ہونے کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی دیکھیے اولادا مقصود ہے، تو اولادکم یعنی ولا تقتلوا اولادکم، تم سب مت قتل کرو اپنی اولاد کو. کس وجہ سے، اب آگے دیکھیے وجہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ منصوب حالت میں، خشیت املاق، خشیت املاق، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. خشیت املاق یعنی آیت نمبر 31 ہے سورہ بنی اسرائیل. تو ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق یعنی مفلسی اور بھوک، یعنی مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے کیا نہ کرو، قتل نہ کرو اس کو، اپنی اولاد کو. یہ منع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہ کون سا فعل ہے، آپ نے فعل کئی پڑھے ہیں شروع میں، ظاہر سی بات ہے ماضی مضارع، اور اس کے بعد پھر مضارع میں آپ نے جب پڑھ رہے تھے تو وہاں پر فعل امر بھی پڑھا تھا اور فعل نہیں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو فعل امر میں آپ کسی کام کو کرنے کا حکم دیتے تھے یا دعا کی جاتی تھی فعل امر کے ذریعے، یا پھر صلاح مشورہ یہ سب چیزیں ہوتی تھی. لیکن فعل نہیں میں کسی کام کو منع کرنے کا مفہوم ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کس بات کو منع کرنے کا حکم ہے، قتل کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے. کیوں منع کیا جا رہا ہے، ریزن از دیئر، یہ لاسٹ میں جو ہے. تو یہ جو ریزن ہے دراصل یہی مفعول لہو ایک مرکب کی شکل ہے، یعنی خشیتا، خشیتا منصوب حالت املاق. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، مفعول لہو، سبب یا وجہ بیان کر رہا ہے. جیسے ضربتہ تقریباً، منصوب اسم آیا اور اس نے کیا بیان کی، ریزن بیان کی. تو اور بھی ایگزامپلس ہو سکتے ہیں لیکن ہم لوگ صرف اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں. اب اس کے بعد آگے 6 کے بعد 7 مفعول کی قسم اگر دیکھی جائے تو ہم کون سی پڑھ رہے ہیں، اب چوتھی. 2 اس سلائڈ میں ہیں اور یہ دوسری اب لکھنے جا رہے ہیں. یہ ہے مفعول فیہ. ٹوٹل ابھی تک آپ کے سامنے مفعول کی چوتھی یہ قسم آئی ہے، اور ٹوٹل ہیں کتنی، 5، یعنی ایک اور پڑھ لیں. تو یہ مفعول فیہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے. اب سب سے پہلے یاد رکھیے گا اس مفعول فیہ کو کہتے ہیں ظرف. پہلا پوائنٹ اس کے تعلق سے یہ یاد رکھیے کہ اسے ظرف کہا جاتا ہے. اچھا، یعنی اس مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں. اب یہ ظاہر سی بات ہے کوئی مرفوع یا مجرور اسم کی تو بات ہو نہیں رہی، تو اس کا مطلب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ایک منصوب اسم ہوگا. اس کے بارے میں ایک ایڈیشنل بات یہ ہوگی کہ یہ منصوب ایسا منصوب اسم ہوگا، ٹھیک ہے، جو فعل کے واقع ہونے کی کیا بتائے گا، ہمیں جگہ بتائے گا، یا جگہ کے ساتھ ساتھ وقت بتائے گا.
जगह बताएगा या वक्त बताएगा, यानी टाइम एंड प्लेस। आपको पता है ज़र्फ, ज़र्फ ज़मान या ज़र्फ मकान, तो यहाँ पर जगह बताएगा या वक्त को जाहिर करता है। अगर जगह को ये जाहिर करेगा तो क्या कहलाएगा, और अगर वक्त को जाहिर करेगा तो ये क्या कहलाएगा, उसे समझ लीजिए। अगर ये जगह को जाहिर करेगा तो इसको कहेंगे ज़र्फ ज़मान, सॉरी मकान, जगह यानी मकान, ज़र्फ मकान। और अगर वक्त को जाहिर करेगा तो फिर इसे कहेंगे ज़र्फ ज़मान। अब ये कोई बहुत मुश्किल और बहुत पेचीदा बात नहीं। ज़र्फ, आपको पता है ये पहले भी नाम आ चुका है कि एक मंसूब इस्म होता है जो क्या करता है, जगह या वक्त बताता है, ये इतनी बात आप जानते थे। लेकिन अब मफूल के कॉन्टेक्स्ट में ये एक मंसूब इस्म है, ज़र्फ एक मंसूब इस्म है जो जगह या वक्त जाहिर करता है। अगर ये जगह जाहिर करे तो फिर इसे ज़र्फ मकान, अगर ये वक्त का मफहूम दे रहा हो तो इसे ज़र्फ ज़मान। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, जैसे अभी हमारा जो पीछे एग्जाम्पल चल रहा था वो कौन सा था, ज़रबतुहु, तो इसी को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। ज़रबतुहु का मतलब तो सबको समझ में आ रहा है कि मैंने, ठीक है, मैंने उसे मारा, ज़रबतुहु, मैंने उसे मारा। ज़रबतुहु कब मारा, अब ये अहम बात आ गई। ज़रबतुहु सुबहन, मैंने उसे सुबह के वक्त मारा। तो अब सुबहन एक मंसूब इस्म है, लेकिन ये मंसूब इस्म कोई हमें रीजन या वजह नहीं बता, तअदीबन जो बता रहा था वो वजह बता रहा था। सुबहन वजह नहीं बता, बल्कि सुबहन क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो फेल वाक़ हुआ, काम जो हुआ, उस काम के यानी होने की, है ना, जग हमें वक्त बता रहा है। इसलिए इस पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा मैंने, ज़रबतुहु सुबहन, ये ज़र्फ ज़मान का एग्जाम्पल और मंसूब इस्म है, लिहाजा ये मफूल है। लेकिन मफूल में कौन सी कैटेगरी मफूल की, तो ये मफूल फीही है। क्यों मफूल फीही है, क्योंकि ये ज़र्फ ज़मान है। अच्छा अच्छा, इसी तरह और इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए कि ज़रबतुहु, मैंने उसे मारा, ठीक है, मैंने उसे मारा। अब सवाल पैदा होता है कहाँ मारा, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि मैंने उसे मारा, कि मिसाल के तौर पर अमामल, अमामा के माने होते हैं सामने के, अमामल मस्जिद, मस्जिद के सामने। अब ये क्या हो रही है, ये अमामा, अमामा ये मंसूब इसमें, और ये क्या कर रहे हैं, ये हमें काम की जगह बता रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा ज़र्फ है जो जाहिर सी बात है मंसूब इसम है, मंसूब इसम होने के साथ साथ ये हमें जगह बता रहा है, लिहाजा ये ज़र्फ मकान। ठीक, तो ये मफूल फीही का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ज़हब, ज़हब ज़हबतु, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु यानी मैं गया। ज़हबतु फेल माजी, सीगा नंबर 13, वाहिद मुतकल्लिम। ज़हबतु मैं गया, कहाँ गया, सवाल पैदा हो रहा है। ज़हबतु आगे खल्फा, खल्फा, अब खल्फा के माने होते हैं पीछे को। ज़हबतु खल्फा हामिदिन, मैं हामिद के पीछे गया, मैं हामिद के पीछे गया। ये खल्फा जो है ये ज़र्फ है,
جو کہ مضاف بن کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، منصوب اس میں ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے ہمیں مفعول فیہ کا ایگزامپل دے گا، ذهبت خلف حامد، میں زید کے پیچھے گیا، حامد کے پیچھے گیا، ذهبت خلف حامد۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے ایگزامپلس آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایگزامپل لے لیجیے، وقفہ، وقفہ ٹھہرنے کے مفہوم میں آتا ہے، وقفہ وہ ٹھہرا، وہ رکا، کہاں رکا، تحت، تحت کے معنی ہوتے ہیں نیچے، قرآن کریم میں دیکھیے ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تحت حل انہار، ہے نا، تو یہ وقفہ تحت، وقفہ، وقفہ تحت الشجرتی، تحت الشجرت، یعنی وہ ٹھہرا، کہاں ٹھہرا، شجرہ کے معنی ہوتے ہیں پیڑ، درخت، وہ درخت کے نیچے ٹھہرا، یہاں پر یہ جو منصوب اس میں تحت، یہاں خلفہ، یہاں امامہ، اب آپ یہ سب ایگزامپلس میں دیکھیے کہ یہ ایک منصوب اس میں ہے جو ہمیں کیا کر رہا ہے، جگہ بتا رہا ہے، یہ پیڑ کے نیچے کی بات ہے، یہ حامد کے پیچھے کی بات ہے، یہ مسجد کے سامنے کی بات ہے، یہ سارے کے سارے ایگزامپلس جو ہیں وہ ظرف مکان کے ہیں، اور یہ مفعول کے ساتھ کون سے مفعول کا مفہوم میں دے رہے ہیں، مفعول فیہ، یہ آپ کے سامنے آ گیا اور کافی انٹرسٹنگ رہا، آگے دیکھیں۔ تو یہ اب لاسٹ آپ کا یہ مفعول کی آخری جو قسم ہے، پانچویں، اسے لکھیں گے تو یہ ہمارے مفاعیل خمسہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو اب مفعول فیہ آپ کر چکے، اب کا یہ مفعول معہ، تو یہ پانچوں کے پانچوں اچھی طرح سے رٹے ہونے چاہیے، قرآن کریم میں ان کا بے شمار ایگزامپل استعمال ہوا ہے، بہت سی ایگزامپلس ملے، مفاعیل، مفاعیل خمسہ۔ تو مفعول معہ، معہ کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں اہل و عیال ہم لوگ بولتے بھی ہیں، تو معہ یعنی ساتھ کا مفعول، یعنی وہ منصوب اسم جو واو کے بعد ہو، اور جو مع یعنی ساتھ کے معنی یا مفہوم دے، یہ واو کے بعد آتا ہے، یہاں پر ایسے لکھیں ان پوائنٹس، میں پوری تفصیلات نہیں بتا رہا ہوں، ایسا منصوب اسم، ایسا منصوب اسم، اب کیا ہو جو واو کے بعد آئے، واو یعنی ایسے، حرف واو، واو کے بعد آئے، اور مفہوم کون سا دے، مع کا، مع یعنی ساتھ کا مفہوم، ساتھ کا مفہوم، ٹھیک ہے؟ تو ایسے اس واو کو، واو، اب اس واو کا ایک نام رکھ دیا گرامر والوں نے، جیسے دیکھیے لام کے نام بہت سے آپ دیکھتے چلے آئے، ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کسی حرف کا کوئی نام رکھ دیا جائے، تو اس واو کا نام گرامر والوں نے رکھا واو معیت، میت، میت نہ کہہ دیجیے گا ورنہ سب بگڑ جائے گا کام، معیت، یہ معیت، واو معیت یعنی ساتھ والا واو۔ اب یہ اتنے پوائنٹس اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ مفعول معہ ایک ایسا منصوب اسم ہے جو واو کے بعد آئے، مع یعنی ساتھ کا مفہوم دے، اور اس واو کا نام رکھ دیا واو معیت۔ اب اس کی ایگزامپل جب تک نہیں دیکھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا، مع یعنی ساتھ کا معنی دے، مفہوم دے، ٹھیک، جیسے دھیان سے دیکھیے گا، ایگزامپل ہے، پیچھے ابھی ہم لوگ یہ ایگزامپل یوز کر چکے ہیں، بلکہ ذہب تو نہ کریے، ذہبہ،
ज़हाबा, ज़हाबा मीन्स हो गया। अब जो गया उसे जाहिर कर सकते हैं ना आगे, अभी ज़मीर की शक्ल में ये इसके अंदर है, हुआ। अब उस हुआ को जाहिर कर दिया हमने, तो आगे वो क्या है? हामिदुन, हामिदुन, मरफू इस्म आ गया, वो इस्म जाहिर हो गया, उसका फाइल बाहर आ गया। ज़हाबा हामिदुन यानी हामिद गया, हामिद गया। अच्छा, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए ज़हाबा हामिदुन व महमूदन, महमूदन, अब बताइए आप सबके जहन में क्या सवाल आया? क्या इसका तर्जुमा कभी हम ये कर सकते हैं कि हामिद और महमूद गए? हरगिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हामिद और महमूद गए? क्योंकि ये हामिद हालत रफा में है और ये महमूद हालत नसब में है। और करिए, ये रफा में है और ये नस्ब है। अच्छा, जब हम ये कहेंगे हामिद और महमूद गए, तो इसका मतलब दोनों जा रहे हैं, और दोनों के जाने का मतलब है दोनों फाइल है। जब दोनों फाइल हैं तो फिर हालत नसब में कैसे हो सकता है? तब फिर हालत नसब में हरगिज नहीं होगा, बल्कि फिर तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। यानी तब आपका जुमला कुछ यूं होता, ज़हाबा हामिदुन व महमूदुन, ये हामिद और महमूद गए। अब यहाँ पर और का मफहूम आएगा, तो अब गौर से समझ लीजिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो वाव है, ये वाव मईयत है, और इसके माना क्या है? साथ के हैं। ठीक है? यानी हामिद और महमूद, यानी नहीं मफहूम आएगा, बल्कि हामिद महमूद के साथ गया। यहाँ पर और का मफहूम है, ये वाव आतिफा है। ठीक है? ये इतना डिफरेंस है। अब यहाँ पर और का मफहूम इसलिए आया क्योंकि ये भी हालत रफा और ये भी हालत रफा। तो जब दोनों हालत रफा में है, मरफू हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या है? दोनों फाइल बन रहे हैं, दोनों के साथ जाने का अमल मुंसलिक है। लेकिन पहले वाले जुमले में हामिद भी गया, लेकिन महमूद के साथ गया, तो साथ वाला मफहूम तब आएगा जब पहला वाला जो फाइल है वो हालत रफा में हो और दूसरा वाला हालत नसब में। तो ज़हाबा हामिदुन व महमूदन, इसे कहते हैं वाव मईयत। ध्यान से देखिए, दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, बल्कि इस जो पूरी बात पढ़ी उसका एग्जाम्पल ये है। ये तो कंट्रास्ट करते हुए सामने बताया है, फर्क को जाहिर करने के लिए। जैसे एक और मिसाल ले लीजिए कि अकला, अकला या कुलू, यानी अकला उसने खाया, किसने खाया? अल वालिदु, अकलल वालिदु, मिलाकर पढ़ेंगे तो वालिद ने खाया। ठीक? अब आगे आ रहे हैं वह, और फिर उसके बाद अल अबना, अल अबना, तो अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये हालत रफा में है, ये हालत नसब में है, बीच में वाव आ रहा है, लिहाजा ये कौन सा केस बना? मफूल माहू। तो इसका तर्जुमा ये होगा, वालिद ने क्या खाया? बेटों, वालिद ने बेटों के साथ खाया। ये इसका तर्जुमा हो जाएगा। यानी खाना खाने का अमल साथ में हुआ, तो वालिद ने बेटों के साथ खाया। अगर यहाँ पर ये होता कि अकलल वालिदु वल अबनाहु, तो इसका मतलब ये होता वालिद और बेटों ने खाया।
تب وہاں پر یہ واو عاطفہ کا کام کرتا اور دونوں کا ذکر الگ الگ ہوتا. لیکن یہاں پر پریفرنس کس کو دی جا رہی ہے؟ والد کو دی جا رہی ہے. اور باقی جو دوسرا اسم ہے وہ ساتھ کے مفہوم کے ساتھ آ رہا ہے. والد نے بیٹوں کے ساتھ کھایا. اب اس طریقے کے بے شمار اور بھی اگزامپلس ہیں، لیکن ابھی کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا بس مقصد ہے. تو الحمدللہ امید ہے یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو ایک بار پھر سے ذہن میں پوری تصویر کلیئر کر لیں. جب بھی کبھی مفعول کی بات آئے گی، مفعول آئے گی ہی لازمت. فعل جہاں ہوگا فاعل بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. بغیر فاعل کے کوئی فعل نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مفعول بھی ہو کوئی. ٹھیک ہے، یعنی تو جب مفعول کی بات آئے گی تو آپ کے ذہن میں مفعول کی 5 قسمیں ہونی لازمت ہیں ایٹ اے ٹائم. استعمال میں وہاں پر کوئی ایک ہوگی یا دو ہوں گی ایک ساتھ. تو پانچوں قسمیں آپ کے اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے، اور پانچوں کا ایک ایک ایگزامپل. تو سب سے پہلے وہ جو آپ پڑھتے تھے مفعول بھی، پھر اس کے بعد مفعول مطلق. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا پڑھا؟ مفعول لہو، پھر مفعول فیہ، اور پھر مفعول معہ. یعنی جب مفعول ایک تھا تو اس کے اس کا نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. لیکن جیسے ہی مفعول کی دوسری قسم آئی تو پھر سب کا نام کرن کر دیا گیا، الگ الگ نام رکھ دیے گئے. تو 5 قسمیں آپ کے سامنے آ گئیں: مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فیہ، اور مفعول معہ. اور ان سب کو کلیکٹیولی جو نام دیا گیا وہ کہا گیا مفاعیل خمسہ. ٹھیک، تو یہ آپ کا الحمدللہ مفاعیل خمسہ مکمل ہو گیا. تفصیل سے آپ نے پڑھ لیا. لیکن ابھی منصوبات کی فہرست مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ منصوب ہونے کی اور بھی وجوہات ہیں. کسی بھی اسم کے حالت نصب میں جانے کی جو مختلف ریزنز ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب آگے اگلا پوائنٹ ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیے دھیان سے سمجھ لیجئے کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کی ایک آدھ پوائنٹس ہیں جن کی تفصیلات آگے خوب اچھی طرح سے آنے والی ہیں. ابھی آپ کا گرامر کا ایک پارٹ پورا باقی ہے جو ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور الحمدللہ آپ دوسرا پارٹ بالکل مکمل کرنے کے فیز کے لاسٹ فیز پہ بالکل آ چکے ہیں. دوسرا حصہ، تیسرا حصہ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. اور پھر چوتھے حصے کا جو گرامر کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ جب آپ اس کے بعد ایک اور آپ کو کلاس ریکمنڈ کی جائے گی. اگر آپ کو وقت فرصت ہے تو اس کو جوائن کریے گا. تیسرا حصہ مکمل کرنے کے بعد اس دوران بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، یا اگر گرامیٹیکل انالیسس وغیرہ کرائی جا رہی ہوگی اس دوران کافی چیزیں کلیئر ہوں گی انشاءاللہ. تو ابھی آپ کے سامنے جو ہم نیکسٹ پوائنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں اس میں 2-3 بڑے بڑے پوائنٹس. تو ایک صرف آج رکھیں گے اور ہم اپنی اس کلاس کو کے لیے ایک دن اور لیں گے. تو آج ہم سب دیکھتے ہیں پوائنٹ کیا ہے. وہ ہے کانا کی خبر. تو کانا کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیں گے اور پھر جانیں گے. تو ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کون سا پوائنٹ بن رہا ہے؟ یہ پیچھے سے دیکھ لیں. یعنی اب ہم 9 پوائنٹ پر آ رہے ہیں، اور 9 پوائنٹ پہ ہم لوگ پڑھیں گے کانا. کانا ایک فعل ناقص ہے. کانا کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک فعل ناقص ہے. اس کو دھیان سے دیکھیے گا. کانا یہ کیا ہے؟ ایک فعل ناقص. سب سے پہلے لکھ لیں یہاں، جیسے آپ نے ماں لکھا تھا ویسے ابھی یہ کانا لکھ لیا. کانا کی خبر، یعنی کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ بھی حالت نصب میں ہوتی ہے. یہ کانا کے بارے میں نے بتایا نا کہ یہ ایک فعل ناقص ہے. اب یہ فعل ناقص کیا ہے یہ ابھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن اتنا جان لیجئے کہ یہ ایک نامکمل فعل ہوتا ہے. یہ ایک نامکمل فعل ہوتا ہے. نامکمل مینس انکمپلیٹ ہوتا ہے فعل. ٹھیک،
آپ نے فعل معروف پڑھا ہے، فعل مجہول پڑھا ہے، فعل ماضی مضارع پڑھا ہے، فعل امر پڑھا ہے، فعل نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ فعل ناقص کیا ہوتا ہے یہ شاید ابھی نہیں پڑھا ہے. تو فعل ناقص یہ ایک نامکمل فعل ہے. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. کس پر داخل ہوتا ہے؟ یہ ایک جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. اب یہ سب چیزیں دھیان سے دیکھتے چلیے. جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. یہ بلیٹ پوائنٹس یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. اچھا، جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا تو آپ کا ذہن فوراً کدھر جانا چاہیے؟ جب جملہ اسمیہ پر کوئی چیز داخل ہوتی تھی، مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں زید صالح، جیسے ہی انا صاحب آئے انہوں نے کوئی اثر ڈالا، اور زید یا صالح میں سے کسی پر کہیں پر کچھ اثر ڈالا تھا نا، ماں آیا اس نے اثر ڈالا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب جیسے ہی کوئی چیز جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتی ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اس پورے جملہ اسمیہ کو متاثر کرتی ہے. وہی پوائنٹ ہمیں یہاں کلیئر کرنا ہے کہ یہ جب کانا داخل ہوتا ہے تو کیا کچھ فرق اس کے ذریعے آتا ہے. تو جملہ اسمیہ پر کون داخل ہوتا ہے؟ کانا. اچھا، جب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کی خبر کو کس میں لے جائے گا؟ ہم لوگوں کا چیپٹر کیا چل رہا ہے؟ منصوبات کا. تو یہ جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں کر دیتا ہے. جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں تبدیل کر دیتا ہے یا حالت نصب میں لے جاتا ہے. ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. تو یہ اتنے پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے. مفاعیل خمسہ ایک الگ چیز تھی، کانا کی خبر الگ چیز ہے، لیکن دونوں جگہ اسم منصوب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو ہم ایک چیپٹر کے تحت پڑھ رہے ہیں. کانا بہت مشہور فعل ناقص ہے، بہت مشہور فعل ناقص ہے. یہ جو ہوتا ہے مفہوم کون سا دیتا ہے؟ تھا کا مفہوم دیتا ہے. یعنی ایک ایسا مشہور فعل ناقص ہے جو مفہوم یعنی معنی، میننگ کیا دیتا ہے. تو کانا کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ تھا کا ہو جاتا ہے. ہاں. اب سوال آ گیا بہت اہم. اب جلدی سے آپ کو ذہن میں وہ ایگزامپل آ جانی چاہیے جو بہت پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی تھی. آپ سے کہا جاتا تھا زید نیک ہے. دھیان سے دیکھیے گا. زید نیک ہے. تب آپ نے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا کہ بھئی زید نیک تھا اگر آ جائے تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ یا زید نیک ہوگا ہوگا تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز نہیں آپ نے تب پوچھی تھی اور نہ میں نے بتائی تھی. بس یہ تھا کہ عربی زبان میں ہے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور معرفہ نکرہ کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ اصل میں ہے کا مفہوم پیدا کرتی ہے. تو آپ کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ زید مبتدا، تو آپ اس کو زید صالح ایسا بنا لیجیے. یہی اتنا سمجھایا گیا تھا. اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بھئی ہے کا مفہوم بھی ادا ہو چکا ہے، لیکن زید نیک ہوگا یا زید نیک تھا اس کے لیے سوال آپ کو کچھ ادھر لے ہی نہیں گئے اور آگے بڑھ گئے. اب آج آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تھا کا مفہوم آ جائے تو کیا کرنا ہوگا. تو دھیان سے دیکھیے گا. جب ہمیں تھا کا مفہوم لانا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر کانا، شروع میں کانا لے آئیں گے، اور کانا کے بعد اب باقی کا حصہ پورا کاپی کریں گے. زیدن، کانا زیدن. اوپر پوائنٹ دیکھتے جائیے. فعل ناقص ہوتا ہے، نامکمل فعل ہوتا ہے، یہ سب تو اس کے بارے میں جانکاری تھی. جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. دیکھیے جملہ اسمیہ پر ہم داخل کرنے جا رہے ہیں کانا. جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں کرتا ہے. یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ. جملہ اسمیہ کی خبر آپ کے لیے کیا ہے یہاں پر؟ صالحن. لہٰذا یہاں پر یہ اسے حالت نصب میں کر دے گا اور یہ بنا دے گا اس کو صالحن. اب اس کا مفہوم کیا ہو جائے گا؟ تھا. یعنی یہاں پر اب مفہوم ہو گیا زید نیک تھا.
یہ ہو گیا زید نیک ہے اور یہ بن گیا زید نیک تھا. تو اب آپ کے سامنے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا, انٹرسٹنگ فیکٹ آ گیا کہ کانا زید صالحن, یہاں پر ہو گیا زید نیک تھا. تو یہ بہت سمپل سا ہے, سمجھ میں آ گیا تو بہت ایزی ہے. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ, لیکن جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ کانا ایک فعل ہے, یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. کانا کیا ہے؟ فعل ہے. جب فعل ہے تو اس کے صیغے ہوں گے, اس کی پوری گردان ہوگی, اس کے روٹ لیٹرز ہوں گے. تو یہ بھی پوائنٹ جان لیجئے کہ اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ کاف, واو, نون. اب آپ چونکے ہوں گے کہ کاف واو نون, واو تو اس میں کہیں دکھ نہیں رہا ہے, یہاں تو الف دکھ رہا ہے. تو یہاں پر یہ واو کیسے آ گیا؟ بس آپ اپنے تیسرے چیپٹر میں, تیسرے پارٹ میں گرامر کو جب داخل ہوں گے تو انشاءاللہ انہی چیزوں کو پڑھیں گے کہ یہ روٹ لیٹرز تبدیل کیسے ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ بنا تھا کوانا, باب نون سے ہے یہ, تو یہ آتا ہے کوانا یکونو. اس کے جو اوریجنل فارم بنتی ہے وہ بنتی ہے کوانا, اور یہاں پر یک گنو, کوانا یک گنو اوریجنل فارم اس کی جو بنی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جب اس کی فارم کو امپروو کر دیا گیا, موڈیفائی کیا گیا, تو یہ بن گیا کانا اور یہ بن گیا یکون. اب یہ کیسے بنا, اس کا سوال جاننے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. یہ مستقل الگ ایک چیپٹر ہے, اسے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کانا سے گردان کر دی گئی, یکونوں سے گردان کر دی گئی, 14 صیغے بنا لیے گئے. ضرورت پڑنے پر جہاں جو ضروری ہوا اسے استعمال کر لیا گیا. یہ کانا آپ نے دیکھ لیا کہ کیا اس کا مفہوم آیا. ٹھیک ہے, اچھا اسی طریقے سے سمپل سا ایگزامپل تو اتنا ہی کافی ہے, تفصیلات آگے انشاءاللہ آئیں گی, لیکن انٹرسٹ کے طور پر دو ایک پوائنٹس ان کے اور ڈسکس کر دیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں آپ ایگزامپل دیکھتے ہیں, کیا کان اللہ غفورا. جیسے ہی یہ ایگزامپل آئی تو آپ تھوڑا سا اگر آپ ترجمے پہ غور کریں تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی. کان اللہ غفورا, اصل میں جملہ تھا اللہ غفور, اللہ غفور یعنی اللہ بخشنے والا ہے. کان اللہ غفورا. اب اصول کے اعتبار سے اگر ہم یہی اصول اپلائی کریں, جو چیزیں سب پڑھی ہیں پیچھے, کہ جملہ اسمیہ پر کانا داخل ہوا تو جملہ اسمیہ کے خبر کو اس نے منسوب کر دیا اور تھا کا مفہوم دے دیا, تو پھر ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا, معاذ اللہ, اللہ بخشنے والا تھا. تو کیا یہ درست ہوگا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا تھا, معاذ اللہ اب نہیں ہے اور آگے نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں. تو پھر یہاں کیا معاملہ ہے؟ اب یہاں پر ایک ایکسیپشن ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کانا دراصل جب کبھی کسی آفاقی صداقت کے ساتھ آتا ہے, کبھی کسی یونیورسل ٹروتھ کے ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے, لافانی سچ کے ساتھ آتا ہے, تو پھر یہ ہمیں تینوں مفہوم, تینوں زمانوں کو کور کرتا ہے. کس کو کور کرتا ہے؟ تینوں زمانوں. یعنی اللہ غفور, اللہ مغفرت کرنے والا, اللہ بخشنے والا ہے. تو پھر اس کانا کو عربی والوں نے اس طرح سے بھی استعمال کیا کہ یہ تینوں ٹینسز کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے. یعنی اب یہاں پر ترجمہ آپ موقع و محل کے اعتبار سے آپ ایسے ہر حال میں کر سکتے ہیں. یعنی اللہ بخشنے والا ہے, جب بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ آگے نہیں ہوگا مستقبل میں, بلکہ وہ ایک ایسی صداقت ہے جو ہر ایک زمانے میں پائی جاتی ہے. قال اللہ غفوراً یعنی اللہ بخشنے والا ہے, اللہ بخشنے والا تھا, اللہ بخشنے والا رہے گا. ٹھیک ہے, اللہ غفور رہے گا. تو یہ آپ کے سامنے ایک پوائنٹ اور آ گیا. اور کانا کے تعلق سے یہ آ گیا کہ کانا کی خبر کیا ہوتی ہے, وہ حالت نصب میں جاتی ہے. تو مفاعیل خمسہ الحمدللہ آپ نے 5 مکمل کر لیے اور کانا کی خبر پڑھ لی. اب آپ کو اس پوری فہرست میں 3 امپورٹنٹ پوائنٹس اور ایڈ کرنے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت
کچھ اس میں کلیئر ہونے والا ہے، لیکن وہ اگر اس لیکچر میں ایڈ کریں گے تو یہ بڑا لیندی ہو جائے گا، اس کو یہیں پر فنش کرتے ہیں اور وہ 3-4 پوائنٹس جو بچے ہیں اس کو اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کانا یکونو بنے کیسے؟ یکونو سے یکونو بنا، کوانا سے کانا بنا، پوری گردان یہاں سے تیار ہوگی، لیکن یہ گردان اور ان میں جو ہونے والے چینجز، ان کی بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ آج آپ نے صرف یہ پڑھا کہ جب بھی کبھی جملہ اسمیہ پر کانا داخل ہوتا ہے تو پھر وہ جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور تھا کا مفہوم دے دیتا ہے، لیکن ایک الجھن، ایک اس کا ازالہ کر دیا گیا جو پیدا ہو سکتی تھی، پہلے ہی وہ سمجھا دی گئی کہ جب کسی آفاقی صداقت کے ساتھ یہ آ جائے تو اس کا مطلب تینوں ٹینسز کی بات ہوتی ہے۔ انگلش میں اگر آپ نے نیریشن میں ایسا یاد ہو پڑھا ہوگا کہ وہاں پر نیریشن میں دو طرح کی اسپیچز ہوتی ہیں، یعنی ایک رپورٹنگ اسپیچ اور ایک رپورٹڈ اسپیچ۔ رپورٹنگ ورب ایک رپورٹڈ پارٹ، یعنی ایک انورٹڈ کاما کے باہر والا پورشن اور ایک انورٹڈ کاما کے اندر والا پورشن۔ وہاں اصول یہ ہوتا ہے کہ انورٹڈ کاما کے باہر اگر پاسٹ ٹینس ہے تو اندر کے ٹینس میں چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پریزنٹ یا فیوچر ہے تو اندر کا ٹینس نہیں بدلتا۔ تو انورٹڈ کاما کے اندر یعنی رپورٹڈ اسپیچ کا ٹینس، بہت سی ایسی حالات ہیں جن میں نہیں بدلا جاتا ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے جب کوئی یونیورسل ٹروتھ آ جائے تو وہاں پر وہ پریزنٹ ہی رہتا ہے، جیسے دا سن رائزز ان دا ایسٹ، تو یہاں پر یہ ایسے ہی رہتا ہے۔ آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی، تو اب وہ چونکہ آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی یہ ایک ایسی سچائی ہے جو ہمیشہ سچ رہنے والی ہے، تو لہٰذا یہ ہمیشہ اسی مفہوم میں، اسی معنی میں، اسی ٹینس کے ساتھ لکھی جاتی ہے اور اس کا مطلب تینوں زمانوں میں سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی کانا کو اس مخصوص کام کے لیے رکھ لیا گیا ہے کہ یہ تینوں زمانوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے جب کبھی ایسی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ مکمل ہو گیا یہ، اور آگے جو اس کا بچا ہوا پارٹ ہے وہ تیسرے حصے میں اس کے آ جائے گا، تو ہم لوگ پڑھ چکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔